جو کچھ ہو رہا افغان سرزمین جس طرح استعمال ہو رہی تھی دہشت گردی، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بطور اسٹیٹ انہوں نے یہ کاروبار بنا لیا ہے کہ کرائے کی دہشت گردی کی جائے، خاص طور پر بھارت کے لیے اور پاکستان کے خلاف جو ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس پر نتیجہ تو یہی ہونا، پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہے بھی نہیں۔ دیکھیے پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا ہے، لیکن بھارت اتنا کمپلیکس ملک ہے جو اس کو آپریشن سندور 1 میں مار پڑی ہے، مار کا حق میں جس طریقے سے ہمارے سول ڈیفینس فورسز نے، فیلڈ مارشل نے ان کو مارا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان مسلح فوج کتنی اسٹرانگ ہے، اور پھر ایک اتنا غیر ذمہ دار ملک کے ایک فال فلیگ آپریشن کر کے ایک نیوکلیر ملک ہمسایہ ملکوں پر اٹیک کر دے وداؤٹ ریلائزنگ کہ اس کے کیٹاسٹرافک افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے تو بہت ریسٹرینٹ شو کیا ہے، پاکستان نے آل دا رائٹ ٹو فارورڈ انڈین، اور میں تو کہتا ہوں اگر انڈین کے اندر بھی وہاں پر ان کے کیمپس ہے جہاں پر یہ کو ٹریننگ کرتے ہیں، پاکستان کو وہاں بھی جا کے مارنا چاہیے ان کو، اور جہاں افغانستان میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو اسپانسر کر رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ ہمارے یہ سرجیکل اسٹرائک ان کے اوپر بھی کہیں ہوگی، تاکہ ان کو بھی انڈین میں مارنے چاہیے وہاں پر ایئر اسٹرائک انڈین، اور اس کے ساتھ جو خوارج جو پاکستانی طالبان ہیں، چاہے TTP کے لوگ ہیں، چاہے وہ گل بہادر کا گروپ ہے یا نور ولی مسعود کا ملک ہے، دے آل مسٹ بی ٹارگیٹ۔ اس کے ساتھ انفراسٹرکچر تباہ کیا ہوگا جہاں ٹریننگ کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے اندر کمانڈ، وہ ان کے سارے تباہ پہ ہوں گے ہم شور۔ اس لیے یہ ابھی ساتھ پاکستان کو افغان کا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، دنیا پاکستان کی بات سنتی ہے۔ ہمیں اب اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے، بڑے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ آپ اتنا ویپن چھوڑ گئے، آپ ان کو ابھی پیرنٹل سپورٹ کر رہے ہیں، ہر ویکلی کر رہے ہیں، اسٹاپ دس سپورٹنگ، یہ سارا پیسہ یہ ٹیررزم کی طرف جا رہا ہے، آپ یہاں پر پاکستان کی مدد کریں، مدد بھی ڈونٹ ہر کہ ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ دیں، پر ملٹری سپورٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو اتنا ویپن چھوڑ کے آگے ہیں، وہ ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے لڑ رہے ہیں، کل کو یہاں سے نکلیں گے تو پورا گلوبلی پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، 24 آرگنائزیشن ہے، بٹ رپورٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ شوڈ بی ایکٹیو۔ یونائٹڈ نیشن شوڈ گیو اسپیسیفک آرڈر امریکہ کو، یورپین یونین کو کہ جی آپ نے سب کچھ کیا، گو اینڈ سپورٹ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اس کو۔ ابھی ریکنسٹرکشن کا پیسہ وہ جا رہا ہے، وہ بھی ان کی پاکٹ میں جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کو چاہیے آنیسٹلی کہ ہمارے فیلڈ آپریٹر وہاں پر ہیں، دے شوڈ ٹاک ٹو عوام کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ افغان طالبان رجیم کو چینج کریں اور یہاں پر ڈیموکریٹک گورنمنٹ لے کر آئیں جس کے دنیا سے روابط ہوں، اور وہ ان کے لیے کام کرے، ہیومن رائٹس کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے جو نئے قانون ایک اسلام کے منافی بنائے ہیں ان کو چینج کیا جائے۔ ان کو تو اس عوام کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے جو ایک ضابطہ کی حکومت ہے جو مرضی فیصلے کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ وقت آ گیا، پاکستان نے بہت اسٹینڈ کیا، اٹس اے ویری رائٹ اسٹیپ، آئی ویل کہ ابھی ہمیں اور ان کو سالوٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹل دا ٹائم یہ پاکستان کی فائٹ ٹریک کھڑا کریں اور پاکستان کے پاؤں پکڑیں کہ یہ ہمارے لیے غلطی ہوئی، آئندہ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی۔ دیٹس واٹ اٹ از، اینڈ دے مائٹ اپروچ یہ پاکستان، سعودی عرب کو یا قطر کو، ترکیہ سے پاکستان کو سے ہماری بات نیگوشیٹ دوبارہ اسٹارٹ کریں۔ اور حارث نواز صاحب، یہ جو نیکسس ہے بھارت کا، افغان طالبان کا، فتنہ خوارج کا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں لارجر پکچر میں کس طرح سے کاؤنٹر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں کاؤنٹر کرنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو جو ہم کینیڈک یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے، لیکن اب جہاں جہاں ان کے ٹھکانے ہیں اکراس دا بارڈر وی مسٹ گو انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی۔ انٹرنلی یہ جو 2016 ہم نے دہشت گرد مارے بلوچستان میں، ہماری سیکورٹی ایجنسی سہولت کاروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آئی ایم شیور کہ ابھی تک ان کی تمام انفارمیشن لے لی ہوگی، ریسٹ بھی ہو گئے ہوں گے۔ ان کے ایئرز اینڈ آئیز ہم نے ان کے بند کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے، کون سہولت کاری کرتا ہے۔ وہ ہماری سیکورٹی فورسز بہت سمجھائی سے پروفیشنل طریقے سے ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں امریکنس کو کہنا چاہیے کہ انڈینس کو نکیل ڈالیں، انڈین کو منع کریں، کھلم کھلا گلوبل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں انہوں نے کیا کیا، ابھی امریکہ میں کھلم کھلا اس نے جو ہے نکیل گپتا نے آ کے خود کہہ دیا کہ ہاں جی مجھے روحان نے اور انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اس کو مار دو کسی ادھر کو، جس کو وہاں سے یہ چیک ریپبلک سے پکڑ کے لائے ہیں، اور ایک ان کا بھاگا ہوا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر انڈین نان فائر انڈیا کے اندر، امریکن بھی اس کو بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد یہ پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں، UK میں کر رہے ہیں، یہ آسٹریلیا میں کر رہے ہیں۔ اٹ از نون گلوبل ٹیررسٹ ملک،
ان کے خلاف کارروائی تو FATF میں لیکن ڈالنا آپ کو چاہیے. لگتا ہے امریکہ اس تمام صورتحال میں انگیج ہوگا؟ کیونکہ ابھی امریکہ کی توجہ ایران کی طرف ہے، تو اب کس طرح سے امریکہ کو انگیج کیا جا سکتا ہے اس تمام صورتحال میں؟ دیکھیں امریکن کو بالکل انگیج کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس وقت امریکن پاکستان کو فیلڈ مارشل کو کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ دا فائٹر آئی لاٹ ریسپیکٹ فار ہم، تو ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کرتے ہیں. سو وی شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو ہم کہ دس واٹ از دا پرابلم اینڈ یو آر ٹو بی بلیم. آپ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو یہ پورا ویپن ہم نے کھلا چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ ہمارا رائٹ ہمارا کہ آپ ہمیں اس میں ملیٹری سپورٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو آپ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں بند کریں گے پیسہ دینا. یہ سارا پیسہ جو ہے ٹریولنگ کی طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ انلیگل پرسن کا پیسہ ہے، ہنڈی کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا پیسہ ہے، ٹائر اسمگلنگ کرتے ہیں، اس کے بعد سگریٹ اسمگلنگ ہے، گاڑیوں کی اسمگلنگ ہے. یہ سارا پیسہ ادھر جاتا ہے. یہ کسی کی گورنمنٹ کو اس پر بہت سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ کمبائن کریں تو بہت فرق پڑے گا. اور اسلامک ممالک کو بتائیں، قطر کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں جن میں اگین ہم اپنا آپریشن کریں، ساتھ یہ ممالک ان کو فورس کریں کہ نیگوشیشن کے لیے نیگوشیشن شوڈ بی پازیٹیو کہ نو کراس بارڈر ٹیررزم اینڈ شوڈ بی ان رائٹنگ اور وتھ گارنٹیز اور مینڈیٹ ہے. اونلی دین پاکستان اسٹاپ، ادروائز وی کیپ اکارڈنگ یہ اخواجی وہاں پر جو جتنے بھی ہیں ان کو سارٹ کرنا چاہیے. اور دہائیوں تک پاکستان نے، ساری دنیا نے دیکھا افغانستان کا کہ جو ریفیوجیز تھے ان کو ہم نے یہاں پر پناہ دی اور افغانستان کا ساتھ دیا. ہر معاملے میں پاکستان ساتھ کھڑا رہا. لیکن اب جو بھارت کے ساتھ مل کر ایک گٹھ جوڑ بنا کر پاکستان کے خلاف بریگیڈی صاحب دہشت گردی کی جا رہی ہے، اب سمجھ جانا چاہیے افغان عبوری سیٹ اپ کو کہ بھارت کے ساتھ دینے کا راستہ صرف تباہی کا راستہ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو ریلیجن کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان یہ رمضان کے مہینے میں، اتنے برکتوں والے مہینے میں آپ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کریں، آپ آ کے اپنی تف کے، اپنے پاکستانی تف کے خلاف آپریشن کریں، ان کو نقصان پہنچائے، اور اس کے بعد آپ ان کی وہ یہ ڈفرینٹ قسم کی تصویریں شو کریں، اور اس کے بعد آپ کو پھر مارے بھی جائیں. آپ سمجھیں کہ بہت لوگ مارے ہیں اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. یہ بھی وہ جو ہوتی ہے سماج چمچماتی ہے بدھوں سے پہلے، ان کا وہ حال ہوا ہے. 1400 سے 250 جو مارے گئے ہیں لاٹ، ان کے مورال پہ بڑا افیکٹ ہے. اور وہ اب ان کو سمجھیں کہ کمانڈر سے ہمیں آگے آپ کی بھٹی میں ڈالا ہوا، خود مزے کریں، پیچھے کے بچے باہر دنیا میں ریجیکٹ کریں، لوٹ رہے، پائے رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے یہاں ڈالا ہوا ہے. تو اب یہ وقت بھی آ گیا کہ ان کے لوگوں کا مرال ڈاؤن ہو گیا ہے. بٹ آئی تھنک جب تک ہم ان کی کمانڈ سیکٹر کو نہیں ماریں گے یہ بہت ضروری ہے. اگر اسرائیل جا کے ایران میں ان کے ایرانی سائنٹسٹ کمانڈر مار سکتا ہے، وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ ہمارے پاس ہماری انٹیلیجنس بہت تیز ہے، بہت پروفیشنل ہے. آپ دیکھیں دن کا کیسے ان کا حال ہوتا ہے. ان کو آپ کے سامنے روزانہ اپنی علاقے اٹھائیں گے. ہم نے بہت علاقے اٹھا لی، بہت شہادت دے دی، بہت قربانی دی. ناؤ اٹ از دیئر ٹائم. یہ خارجوں کی باری ہے، یہ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی. اور ناؤ دے ول پے فار دس واٹ دے آر ڈوئنگ ان پاکستان، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ناؤ. زاہد محمود صاحب، بھارت تو پاکستان کے خلاف افغانستان کو استعمال کر رہا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت سے دوستی کابل کو کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں اس کو کابل کی دوستی نہ کہیں. یہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے دے آر ناٹ گورننگ کابل فار افغانستان. یہ تو ایک چیز بڑا کلیئر کہ افغانستان کے لوگوں کی یہ اسپائریشن نہیں ہو سکتی. ان کو دوستی اور دشمنی ان چیزوں کا کوئی غرض نہیں ہے جی. وہ صرف ایک ٹیررزم کے جو اکنامکس ہے یا جو فائدے ہیں اور جو اپنے پاور میں رہنا چاہتے ہیں تھرو کوریجن اور انٹیمیڈیشن، اپنے لوگوں کے خلاف بھی اسی طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. بٹ پاکستان کو کے خلاف جو انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہے تو افغانستان کا دیکھیں نا، نقصان تو افغانستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. افغانستان کا بھی پاکستان کے ساتھ اگر بارڈرز بند ہیں، سیل ہیں، کوئی بزنس نہیں ہو رہا، اکنامک ایکٹیویٹی رکی ہوئی ہے، وہاں پہ جس طریقے سے عوام پس رہی ہے، نہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے، نہ خواتین کو آزادی ہے، نہ بچوں کو آزادی ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل ہے، اور یہ ٹیررسٹ نے ان کا مستقبل تباہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے میجر صاحب.